بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات گزارش ہے اس پہلے ہی مرحلے میں سالہ گزشتہ جو زادار ہمارے درمیان تھے اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، رحلت فرما چکے ہیں۔ بالخصوص اس عزا خانے میں اکثر تشریف فرما رہنے والے ایک عزادار میر ہزار خان بجرانی، ان کے فرزند بھی روزانہ شریک ہیں مجلس میں۔ آپ کے ذہنوں میں جو مرحومین عزادار محبان اہل بیت، ان سب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ پروردگار عالم ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا کر رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ وہ اللہ نے جو ہمیں ہدایت عطا کی ہے، یا ہدایت کا عنوان جن سلیقوں اور طریقوں کو قرار دیا ہے، اس میں ایک عنوان سبیل کا ہے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے سبیل، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدیہ عطا فرما سیدھے رستے کا۔ اب وہ ہمیں جو چیزیں اس باب میں عطا کر رہا ہے، اس نے نام اور عنوان قرار دیے ہیں۔ ہم نے دعا مانگی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انہیں سبیل عطا کر دی۔ ویسے بھی مانگنے والا
دو طرح کی چیزیں مانگتا ہے، ایک وہ جو اس کی مصلحت میں نہیں ہوتی، جس کا اسے علم نہیں ہوتا کہ میری مصلحت میں نہیں ہے، اس کے نزدیک وہ ٹھیک اور صحیح ہوتی ہے، وہ اسے مانگنا چاہتا ہے، وہ اسے چاہتا ہے، مگر خالق اور رب اپنی خالقیت اور اپنی ربوبیت کے تقاضے کے مطابق یا اسے نہیں دیتا یا اس وقت دیتا ہے کہ جب اس کو یہ دینے کا مناسب موقع ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا کام، یا میں لفظ بولوں مانگنے والوں کا کام مانگنا ہے، دینے والے کی ذمہ داری کا تعین مانگنے والا نہیں کر سکتا۔ وہ جب جیسے چاہے گا دے گا۔ بارہا ہوتا ہے، شاید اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہماری مصلحت میں نہیں ہوتی۔ البتہ یہ بات بھی کہہ دی گئی، اللہم اغفر ذنوب التی تحبس الدعاء تحتک الاسم، یا اللہ جو میری گناہوں کی وجہ سے میری دعاؤں کو مقبول نہیں ہونے دیتی ہیں، درجہ قبولیت تک نہیں جانے دیتی، تو وہ گناہ انہیں معاف کر دے۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کو محبوس کر دیتے ہیں، اڑنے نہیں دیتے، جانے نہیں دیتے۔ ہماری زبان سے تو الفاظ ادا ہوا ہے مگر وہ پہنچا نہیں ہے۔ ان مفاہیم پر توجہ اور غور کر لینے کے بعد کہ کہیں کوئی دعا اس وجہ سے تو رد نہیں ہو رہی کہ کوئی گناہ حائل ہے، کوئی کوتاہی حائل ہے، کوئی بے ادبی حائل ہے، کوئی بدتمیزی حائل ہے، کوئی کوتاہی حائل ہے، اس پر مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شاید اس مرحلے کے اوپر بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنا، اس لیے کہ بعض گناہوں کے بارے میں ائمہ اہل بیت نے بتا دیا ہے کہ یہ گناہ تمہاری دعاؤں کو محبوس کر دیتے ہیں، تمہاری پکار نہیں سنی جاتی۔ ان میں سے ایک گناہ جو گناہن کبیرہ میں سے ہے۔ کیسے طے کریں کہ گناہ کبیرہ کون سا ہے اور صغیرہ کون سا ہے؟ کبائر کیا ہیں اور صغائر کیا ہیں؟ وہ گناہ کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں مذمت کے ساتھ آیا ہے، توبیخ کی گئی ہے، حرام کہہ کر یاد کیا گیا ہے، فواحش ہیں، شرب خمر ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے، اسی طرح غیبت۔ عزیزان گرامی، ایک جانب حدیث کہہ رہی ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، دوسری جانب زنا ہمارے نزدیک، بدکاری ہمارے نزدیک زیادہ قبیح ہے، اور غیبت ہمارے نزدیک اتنی قبیح اور اتنی متروک نہیں ہے، اتنا ہم اس سے پرہیز نہیں کر پا رہے۔ اس کا ایک سبب شناخت کا مسئلہ ہے۔ جب تک کسی چیز کو پہچانیں گے نہیں، اس کی حقیقت کو، بیٹھ جاؤ میرے لال، بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، عنایت ہوگی تمہاری، اسے بیٹھ جاؤ میرے بچے، بیٹھ جاؤ۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے۔ شناخت کا مسئلہ ہے۔ یہ چھوٹا بچہ نجاست سے پرہیز اور گریز کیوں نہیں کرتا؟ یہ نجس ہو جاتا ہے، کپڑے اس کے نجس ہو جاتے ہیں، یہ نجاست میں لیٹا رہتا ہے، اس لیے کہ اسے نجاست کی قباحت کا علم نہیں ہے۔
جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا اس کو اس نجاست کی قباحت کا علم ہوتا چلا جائے گا، یہ اس سے خود گریز کرے گا۔ بعض مفاہیم میں بوڑھے بچے ہیں، معمر بچے ہیں، مسن بچے ہیں، اس لیے کہ اس کا شعور نہیں ہے، اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ جتنی معلومات اور جتنی قباحت اس بدفعلی اور بد کرداری کی ہے، اتنی غیبت کی نہیں ہو پائی۔ پھر بعض گناہ شیوع کر جاتے ہیں، یعنی عمومی ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ اس کا استعمال ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ٹوک ہی نہیں رہا، جب کوئی متوجہ ہی نہیں کر رہا، جنہیں پتہ ہے وہ بھی بول رہے ہیں، جو جانتے ہیں وہ بھی گریز نہیں کر رہے، جو تقریریں بڑی اچھی کرتے ہیں وہ بھی ہاں میں ملا رہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ تو پھر جس کو کچھ تھوڑا بہت بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ، اب اللہ اس کی کراہت کو، اس کی قباحت کو ہم پر روشن کرنے کے لیے سورہ مبارکہ حجرات میں مثال دے رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اچھا، کیونکہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہمارے نزدیک بہت روشن ہے، اس کی قباحت، اس کی برائی، لہذا اللہ نے وہ مثال دی۔ یہ تمہارے درمیان موجود نہیں ہے، یہ ہوتا تو اپنا دفاع کرتا، یہ اس کا نہ ہونا صحیح ہے، اس کا نہ ہونا در حقیقت چونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ موجود نہیں ہے، غائب شدہ شخص، مغیب، وہ ایسے ہی ہے جیسے مردار، ویسے ہی ہے جیسے مردہ، جیسا آپ چاہیں کہہ دیں، جو چاہیں کہہ دیں، جیسے مردے کو جیسے چاہیں کروٹ دلوا دیں، ہاتھ اٹھایا تو اٹھا دے گا، پیر اٹھایا تو وہ اٹھ جائے گا، ایسے آپ کی مرضی، جو باہر ہے جو دور ہے اس کو جو چاہیں کہہ دیں۔ تو اللہ نے مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردار یا مردہ۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے کراہت آتی ہے، بس یہی غیبت کا حال ہے۔ سامع الغیبت کالمغتاب، غیبت سننے والا غیبت کرنے والے جیسا ہے۔ بھئی میں نے تو غیبت نہیں کی تھی، میں نے تو سنا تھا، وہ بول رہے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ کیا کریں ایسے موقع پر؟ ایسے موقع پر میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہمیں اسے ٹوکیں۔ اگر ٹوکنا کوئی بڑے فساد کا سبب بنے گا تو وہاں سے اٹھ جائیں، یا اس طرح سے اپنا عکس العمل اور اپنے عکس العمل کا اظہار کریں، عکس العمل کو دکھائیں کہ گویا ہم آپ کے ساتھ اس گفتگو میں شریک نہیں ہیں۔ فلاں عزیز کا دل ٹوٹ جائے گا، فلاں محترم ہے، فلاں معظم ہے، فلاں مشہور ہیں، فلاں شخصیت ہیں، ان سے ہمارے واسطے تعلقات، ہمارے مفادات وابستہ ہیں۔ بھول گئے کہ اللہ سے بھی کوئی مفاد وابستہ ہے، بھول گئے کہ اس کو بھی منہ دکھانا ہے کہ جس کو واقعی منہ دکھانے کا کوئی نتیجہ ملے گا۔ عزیزان گرامی، ہدایت، یہاں ہم اللہ سے جو چیز مانگ رہے ہیں وہ چیز ہے جو اس نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ مجھے دینا ہے۔ وہی جو میں مانگ رہا تھا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رب مجھے دے، اس لیے کہ وہ میرے حق میں بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا اور کب دینا ہے۔ یہ شیر خوار بچہ، یہ جس بچے کے دانت نہیں ہیں اور اس کے لیے غذا کو تیار کیا جاتا ہے کہ جو اس کو کے لیے ہاضمہ، جو ہاضم غذا ہو، جو رقیق غذا ہو، اور جب وہ بھوکا ہوتا ہے اور ماں اس کے لیے کوئی کھچڑی دلیا، کوئی فیرنی بناتی ہے، کوئی کھانا بناتی ہے،
اور وہ بچہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں سے اس کو پالے، لے لے اور کھا لے، مگر وہ جلتی ہوئی غذا ماں اس کو تیار کر کے رکھ دیتی ہے جب تک کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو، اور بچہ اگر لپک کر لینا بھی چاہے تو ہاتھ دبوچ کر اسے روک دیا جاتا ہے، اس کا رونا برداشت ہوتا ہے، اس کا بلبلانا برداشت ہوتا ہے، اس کے بعض اوقات بدتمیزی کرنا برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس منظر کو دیکھ کر کہے کہ تم اسے کیوں نہیں دے رہی ہو یہ غذا، تو جواب ماں کا یہی آتا ہے کہ میں نے بنایا اس کے لیے ہے، مگر ابھی دینے کا وقت نہیں آیا ہے۔ وہ رب حقیقی بھی مطلقاً یہی مزاج رکھتا ہے، جب اس نے کہہ دیا یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تو اب دے گا اس وقت کہ جب ہمارے حق میں ہوگا اور ہماری مصلحت میں ہوگا۔ کچھ اس طرح کی دعائیں ہیں ہماری جو وہ مصلحت جانتا ہے کہ ہماری دعاؤں کو کب قبول کرے، لیکن کچھ دعائیں تو ایسی ہیں کہ جو اس نے کہا مانگو مجھ سے، مانگو میں یہ قبول کروں گا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رستہ دکھا دیا ہے، ہم اس سے رستہ ہی تو مانگ رہے ہیں، پھر ہم اس سے صراط مانگ رہے ہیں، پھر اس نے ہماری نجات کے لیے ایک اور بھی عنوان قرار دیا ہے، وہ ہے حبل اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو، تقوی کا حق ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس نے ہدایت کا نظام دے دیا ہمیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ولا تفرقوا، اور اس رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو۔ ترجمہ میں یہ نہیں کروں گا کہ تفرقے میں مت پڑو، اختلاف میں مت پڑو، جھگڑے میں مت پڑو۔ نہ ذاتی طور پر اختلاف برا ہے، نہ ذاتی طور پر اتحاد اچھا ہے۔ اتحاد کا سبب دیکھا جائے گا، کیوں اتحاد ہوا ہے، وہ اچھا سبب اس اتحاد کو اچھا بنائے گا۔ اختلاف دیکھا جائے گا، کیوں اختلاف ہوا ہے، وہ برا سبب اختلاف، وہ سبب اختلاف اگر برا ہوگا تو اختلاف برا ہوگا۔ اتحاد کون سا اچھا ہے؟ سارے مشرک متحد ہو جائیں، سارے گنہگار متحد ہو جائیں، سارا شہر طے کر لے کہ آج کے بعد ہمیں یہ فلاں گناہ کرنا ہے، بڑا اچھا اتحاد ہے۔ اتحاد اچھا نہیں ہے۔ کیوں اتحاد؟ کس وجہ سے اتحاد؟ نہ اختلاف برا ہے، کیوں اختلاف؟ غلط آدمی ہے، ظالم ہے، جابر ہے، سب کو متفق ہونا چاہیے اس کے خلاف، اس سے اختلاف کرنا چاہیے۔ تو اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو، اختلاف میں مت رہو۔ کیوں نہ پڑھو بھائی؟ رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو، اس رسی کے بارے میں اختلاف نہ کرو۔ یہ ہم نے تمہیں جو اللہ تک پہنچنے کے لیے رسی دی ہے، اس کے بارے میں لڑائیاں نہ کرو۔ میرے مولا نبی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے، سرکار نے ایک جواب دیا۔ مولا علی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے، مولا علی نے ایک اور جواب دیا۔ جواب مختلف ہیں، روح دونوں کی ایک ہی ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا قرآن۔ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا علی۔ نبی سے پوچھا جا رہا ہے علی، علی سے پوچھا جا رہا ہے قرآن۔ گویا واضح ہو گیا قرآن اور علی کو ملاؤ گے تو اللہ کی رسی بنے گی، اور یہ اتنی مضبوط رسی ہے کہ یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، تمہارا ہاتھ نہ چھوٹنے پائے۔ یہ تمہیں منزل مطلوب تک اور مقصود تک پہنچائے گی۔ ایک اللہ نے ہمیں نجات کا رستہ حبل اللہ کے عنوان سے دیا، ایک سبیل کے عنوان سے دیا۔ ایک ذات کردگار نے ہمیں نجات کا رستہ صراط کے عنوان سے، جس کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں، ایک اللہ نے ہمیں نجات کا رستہ عزیزان گرامی نور کے نام سے دیا ہے، یخرجہم من النور الی الظلمات۔ یہ نور اندھیرے بیابان میں مجھ میں اور امام مہدی کو ماننے والے میں اور دوسرے بھائیوں میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ مہدویت رکھنے والوں میں اور نہ رکھنے والوں میں کیا فرق ہے؟
وہ اطمینان قلب کا فرق ہے۔ غیبت کے ایام میں، الجھنوں میں، پریشانیوں میں، عالمی سطح کے مسائل میں سارا عالم اسلام مبتلا ہے، مگر ایک ہے جو اندھیرے بیابان میں دور سے ایک نور جلتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور ایک ہے جسے کوئی نور نظر نہیں آ رہا۔ دونوں کے احساسات مختلف ہوں گے۔ گرتا پڑتا وہ بھی جائے گا، گرتا پڑتا یہ بھی جائے گا، مگر وہ نور کی سمت جائے گا، یہ کسی بے راہے پہ جا سکتا ہے۔ وہ جو عقیدہ مہدویت ہے وہ ہمیں دائیں بائیں افراط و تفریط سے بچاتا ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے نبی مکرم کی رحلت کے بعد جو ہدایت کا انتظام کیا ہے اس کا ایک عنوان غدیر ہے، یہ مکمل نظام ہدایت۔ دوسرا نظام ہدایت جو اللہ نے ہمیں مرتب کر کے دیا ہے وہ ہے کربلا، وہ ہیں حسین ابن علی، وہ ہیں امام حسین کی ذات۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے۔ یہ معلوم ہے میرے جوانوں کو کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سرکار کی حدیث ہے، مگر یہ سرکار نے اللہ سے نقل کی ہے۔ عرش الہی کے یمین پر روایت کہتی ہے، عرش الہی کے سیدھی جانب پر بہت جلی الفاظ میں لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ نظام الہی ہے۔ یہ کل یا اس سے گزشتہ مجلس میں بات ہوئی کہ یہ جو ذکر امام حسین ہے، یہ جو مجالس ہیں پوری دنیا میں، اگر ہم ذرا سا غور کریں، تحقیق کریں تو ہر جگہ بھرپور انداز سے عزاداروں کی شرکت ہے، اور برابر نہ صحیح ایک بڑی تعداد غیر شیعوں کی ہے۔ یہ بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور بھرپور انداز سے عزاداری ہو رہی ہے۔ آج تھوڑا سا میں مضطرب بھی ہوں، جام شوروں میں وہ پرانا روڈ جو سہون کو جاتا ہے، 5 سال سے ایک مجلس اور ایک جلوس پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں۔ آج صبح اس امام بارگاہ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق ہوم سیکرٹری نے، اگرچہ ہم تو کہہ چکے ہیں کہ جب مجھے اپنے گھر میں اپنے بچے کی سالگرہ کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، جب مجھے اپنے گھر کے اندر کوئی تقریب کرنے کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، میں روزانہ 6 گاڑیوں کے ساتھ باب العلم سے یہاں تک آ رہا ہوں، اور جہاں جہاں مجھے مجلس پڑھنی ہوتی ہے جاتا ہوں۔ ان 6 گاڑیوں کو ایک ساتھ چلانے کے لیے تو میں نے پرمٹ نہیں لی۔ میں اپنے کسی عزیز کی بارات لے کے چلتا ہوں اسلام آباد سے کراچی آنے کے لیے، اس میں 25 گاڑیوں کا قافلہ لے کے چلتا ہوں۔ میں نے تو آج تک، پاکستانی نے تو آج تک کبھی اپنے بچے کی بارات کے لیے پرمٹ نہیں لی، تو پھر امام حسین کے علم کے لیے پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، مگر کچھ موٹی موٹی کمزوریاں چھوڑ کر گئے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مرحومین کچھ موٹی کمزوریاں چھوڑ کر گئے، ان میں سے ایک مسئلہ پرمٹ کا ہے۔ عادت ڈال دی پرمٹ لینے کی۔ کس بات کی پرمٹ بھائی؟ مجھے نماز پڑھنے کے لیے پرمٹ چاہیے، ایسے ہی میرے لیے واجب ہے یہ عزاداری۔ کل شام کی مجلس میں جناب ناصر شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ رات گئے تک کہا گیا کہ ہم تمہیں یہ جلوس نہیں نکالنے دیں گے، یہ مجلس نہیں کرنے دیں گے۔ 5 سال سے الجھن ہے، اور آج صبح اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ابھی ہم نے رستے میں جب ہمیں علم ہوا ہے تو ہم نے ذمہ داروں کو رابطے میں لائے ہیں،
اور یہ طے ہے کہ یہ مجلس سے جب میں مجلس مکمل ہوگی تو معلومات ہم لیں گے کہ کیا ہوا نہیں ہوا. تو میرا تو ارادہ ہے کہ میں جام شروع جا رہا ہوں. مل کر جواب دیں اگر دینا ہے تو. بلند تر صلوات دیا کریں. غریب آدمی ہے, ٹھیا لگانے والا آدمی ہے. کوئی حیثیت والا عزادار ہوتا تو مجال تھی اس کی ان کی. لہذا حیثیت والے عزاداروں سے میں کہوں گا اپنی حیثیتوں کو پکا کیجئے حسین کے عزاداروں کا ساتھ دے کے. بہرحال یہ مشکل ہے ہمارے ہاں. البتہ جیسے جیسے ادارے اپنا کام صحیح انداز سے کرنا شروع کریں اور کریں تو شاید یہ مسئلے آئندہ بہتر ہوں. ان الحسین مصباح الہدی. بڑی مماثلت ہے, بڑی مشارکت ہے دو ہادیوں میں. اچھا اللہ کا طریقہ دیکھیے, ہر کچھ مدت کے بعد وہ ہدایت کا نظام مرتب کرتا ہے. حضرت آدم سے لے کے سرکار دو جہاں تک جیسے جیسے بے راہ روی برائیوں کی شدت بڑھنے لگی, اللہ نے کسی نبی کو بھیج دیا, اللہ نے کسی ہادی کو بھیج دیا, اللہ نے کوئی نظام نازل کر دیا تاکہ لوگوں کو ہدایت مسلسل رہے. لیکن نبی کی رحلت کے بعد اب قیامت تک جو جامع نظام ہدایت ہے وہ ہے کربلا کا ذکر. لہذا فرمایا میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. یہ جو اسلام نبوی الوجود ہے اور حسینی البقا ہے وہ اسی معنی میں ہے. اسلام وجود میں آیا ہے نبی کے نام پر, باقی رہے گا حسین کے نام پر. قیامت تک یہ ذکر ہے جو بار بار جوڑتا رہے گا, یہ نام ہے جو بار بار جوڑتا رہے گا. یہ بھی بات روشن ہے کہ صرف امام حسین کا ذکر ہم عشرہ اولیٰ میں نہیں کرتے, محرم میں نہیں کرتے, سال بھر حسین ہمارے ساتھ ہیں, سال بھر ہم امام حسین کے ذکر کے ساتھ ہیں. یہاں ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوا, جنازے پر بھی حسین حسین کہا جائے گا, سویم میں بھی امام حسین ہی کی بات ہوگی, چہلم ہوگا, برسی ہوگی. ان الجھنوں میں پڑنے والے لوگ, فنی اور ٹیکنیکی باتیں کرنے والے لوگ بہرحال کسی زاویے سے ٹھیک ہوں گے کہ سویم کی کوئی دلیل ہے یا نہیں, چہلوں پر کوئی دلیل ہے یا نہیں, برسی کرنے کے لیے کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ہدایت پہنچانے کے لیے مکمل جامع نظام قرآن کا ہے. ہر وہ کام جس سے ہدایت پہنچتی ہو, جس سے لوگوں کو رہنمائی پہنچتی ہو, جس سے واعظ و نصیحت ہوتی ہو, جس سے انسان کے ضمیر کو بیدار کیا جاتا ہو, جس سے فطرت کو سالم بنایا جاتا ہو, اس کے لیے قرآن میں آیت بھی موجود ہے اور نبی کی احادیث بھی موجود ہیں. تم انہیں مجلس نام لے دو, تم انہیں درس نام دے دو, تم انہیں سیمینار نام دے دو, تم انہیں عزاخانہ کہہ دو, تم انہیں کربلا کہہ دو. یہ مصادیق تو مختلف ہو سکتے ہیں, اصلی چیز پر ہمارے پاس قرآن مجید میں آیات بھی ہیں اور نبی مکرم کی احادیث بھی ہیں. یہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میں تو بہت معمولی سا طالب علم ہوں, لیکن خطباء, واعظین اور ذاکرین اپنی اپنی جگہ پیغامات پہنچا رہے ہیں. اگر ایک بچے کو بھی, ایک جوان کو بھی کوئی اس کی الجھن دور ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر صدقہ جاریہ کیا ہوگا, خاص طور پہ بانی کے لیے اور آپ شریک ہو جانے والوں کے لیے. امام حسین کا ذکر مصباح الہدی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک آواز لگائی تھی جس آواز پر آج تک لاکھوں لوگ لبیک کہہ رہے ہیں. سورہ مبارکہ حج کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اذن فی الحج, اذن فی الناس بالحج, لوگوں کو حج کے لیے آواز دو. کھڑے ہو گئے تھے ایک پتھر پر اور آواز لگائی تھی آؤ اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے. تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز لگائی اذن فی الناس بالحج,
تو اسلاب میں جو ذرات تھے انہوں نے لبیک کہا، اور ارحام میں جو توانائیاں منتقل ہو چکی تھیں انہوں نے لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے سے قیامت تک آنے والے جس ذرے نے بھی لبیک کہا وہ حج کرنے ضرور جائے گا۔ ایسے ہی امام حسین نے کربلا کے میدان میں آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ جب امام حسین کو ولادت کے فوراً بعد ایک پارچے میں لپیٹ کر بیوی نے لا کر نبی کی گود میں دیا، تو جو دعا حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو غیر ذی زر زمین پر چھوڑتے ہوئے کی تھی، وہی دعا نبی نے حسین کو گود میں اٹھا کے کی۔ ربنا فاجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دے۔ ادھر حضرت ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کے لیے دعا کی تھی، وہی دعا امام حسین کے لیے نبی نے کی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ جہاں پانی نہیں ہے، حیات کے آثار نہیں ہیں، جہاں جینے کا کوئی کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہاں زندگی گزاری جا سکتی ہے، وہاں حکم الہی آیا، ابراہیم ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہیں اتار دو۔ اپنی سواریوں سے اتار دیا، اتنا سا بچہ، گود کا بچہ۔ سیاق و سباق روایات بتاتا ہے پیر نہیں چل پاتے تھے، کم سن تھے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ۔ ماں اور بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں پر حیات کے آثار ہی نہیں ہیں، غیر ذی زر، وادی غیر ذی زر۔ صرف اتنا پوچھا ہے حضرت ہاجرہ نے کہ یہ حکم اللہ کا ہے؟ فرمایا میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ چوں نہیں کہا، چرا نہیں کہا۔ جن کی زوجائیں ایسی ہوتی ہیں نا، جن کے گھر والے ایسے ہوتے ہیں، پھر وہ تاریخ ساز شخصیتیں ہوتی ہیں۔ جس ابراہیم کی ایک زوجہ ایسی تھی، آج تک ابراہیم ابراہیم ہو رہا ہے۔ امام حسین کی تمام ازواج ایسی ہی تھیں۔ وہ ایک ہاجرہ کا ذکر ہے، یہاں ام لیلہ بھی ہیں، یہاں رواب بھی ہیں۔ امام حسین کربلا کے میدان میں آواز لگا رہے ہیں، ان تطیعوا وتسمعوا قولی، خطبہ دے رہے ہیں میرے مولا، اگر تم نے میری بات کو سنا اور اس کی اطاعت کی تو میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری آخرت بخیر ہے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تمہارا انجام بخیر ہے۔ وَإِنْ عَصَانِي، اور اگر تم نے گناہ کیا تو من الحالکین، تو ہلاکت پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ أَطَاعَنِي، اگر تم نے میری اطاعت کی تو ناجین میں سے قرار پاؤ گے، نجات یافتگان میں سے قرار پاؤ گے، میری مدد کرو۔ وہ جو حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تھی حج کے لیے اور اس پہ لبیک کہتے ہوئے آج پوری دنیا پہنچ رہی ہے، امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں آواز دی ہے۔ جو لوگ وہاں نہیں پہنچ پائے وہ آج مجلس میں پہنچ رہے ہیں، آج جلوس میں پہنچ رہے ہیں، آج کربلا جا رہے ہیں امام حسین کو یاد کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، آمادہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک حسین اور بھی آنے والا ہے۔ کس کے لیے مدد مانگی؟ مولا آپ تو چلے گئے، کس کی مدد کریں جو آپ کی مدد شمار کی جائے گی؟ ایک حسین ابھی باقی ہے، اور وہ حسین کیسا حسین ہے؟ حل ولد المہدی یا حسین یا ابا عبداللہ، کیا امام مہدی کی ولادت ہو گئی؟ فرمایا لا لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی، نہیں، مہدی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ اگر میری زندگی، مجھ حسین کی زندگی میں مہدی کی ولادت ہو گئی ہوتی تو میں حسین ساری زندگی اس کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیتا۔
ادھر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سرکار دو جہاں، پھر سرکار دو جہاں کی خاتمیت کا متم اور مکمل نظام ولایت علی، کربلا، مہدویت. یہ تسلسل کے ساتھ نظام ہدایت ہے جو اللہ مرتب کر رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ کربلا ختم ہو گئی ہم تو نہیں گئے. ایک لمحے کے لیے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ وہاں گئے ہوتے تو ہماری جان ہمیں دینا پڑتی. نہیں، ابھی بھی تیاری ہے. پھر ایک کربلا بسنے والی ہے، پھر ایک وارث حسین آنے والا ہے، پھر ہدایت کے لیے جد و جہد ہوگی، پھر عدل و انصاف کے لیے، پھر بے راہ روی کے خاتمے کے لیے، پھر گناہوں کے خاتمے کے لیے پھر ایک بڑی جد و جہد ہونے والی ہے. کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ امام مہدی کی مدد، ان کے لیے تیاری، امام حسین کے لیے تیاری ہے. وہ بھی پہلا نعرہ یا حسین کا ہی لگائیں گے. وہ بھی خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر جب کہیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین انا المہدی، تو وہاں سے اپنے جد امیر المومنین کو سلام کرنے نجف جائیں گے. وہاں عالمی سطح کی پہلی نماز جماعت ہوگی جس کی صفیں بصرے تک پہنچ رہی ہوں گی، جس نماز جماعت میں حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر جائیں گے کربلا. وہ ظاہری طور پر میرے مولا مہدی کا کربلا میں ورود ہوگا، مگر عزیزو آج بھی شب جمعہ امام مہدی کربلا میں ہوتے ہیں. ہر شب جمعہ جاتے ہیں اپنے جد کو سلام کرنے کے. ایک نظام ہدایت امام حسین، ایک نظام ہدایت حضرت ابراہیم. ان دونوں میں یہ کیسے نظام ہدایت بنا؟ کیوں آج حسین ہمیں اپنی طرف جذب کر رہے ہیں؟ ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. یہ جو اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی، یہ کسی ظالم نے، کسی مخالف نے، کسی دشمن نے حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں کیا تھا. وہ جو نقطہ اشتراک ہے وہ امتحان ہے. ادھر ہم نے امتحان اس ڈھنگ سے لیا کہ ابراہیم تم اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ. اصل تو قربانی کا جذبہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. نظام ہدایت مرتب ہی جب ہوتا ہے جب قربانی دی جائے. یا اللہ، ہاں یہ وہی اسماعیل جسے منت مرادوں سے تم نے مانگا ہے، جو بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو نصیب ہوئے ہیں، جو حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے اللہ نے نظام یہ عطا حضرت اسماعیل کی صورت میں حضرت ابراہیم کو دی. فرمایا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ. یہ اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں ہے، اپنی آرزوؤں کے گلے پہ چھری ہے، اپنی خواہشات، اپنے پیار کے گلے پہ چھری ہے، اپنی پسند کے گلے پہ چھری ہے، اپنے شوق اور اپنے لگاؤ کے گلے پہ چھری ہے. چھری چلا دو. بلا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بلا المبین، کھلی ہوئی بلا. یہ بات ذہن میں رہے کہ بلا، ابتلا، آلام، مصیبت کوئی بری شے کا نام نہیں ہے. اگر کسی پر مصیبت نہیں آتی، کسی پر بلا نہیں آتی، کوئی مبتلا نہیں ہوتا تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اے مومن، اگر 40 دن میں ایک مرتبہ بھی تیرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، تجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، تو اپنے ایمان کی تجدید کرو. ہو نہیں سکتا کوئی مومن ہو اور وہ مشکلات کا سامنا نہ کرے، الجھنوں کا سامنا نہ کرے. جتنی الجھنیں بڑھتی ہیں کسی بھی، آپ کامیاب ترین لوگوں کی زندگیاں دیکھیں،
نام ان کا، شہرت ان کی، آج اتنی مدت گزرنے کے بعد ان کے بارے میں اچھے خیالات، اچھی رائے خود ان سے پوچھیں، ان کی زندگی میں جا کر اتریں کہ ان کے ساتھ کیا مسائل تھے۔ جتنے بھی تاریخ میں بڑے لوگ گزرے ہیں وہ ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے گملے میں لگے ہوئے پودے کی طرح پروان نہیں چڑھے ہیں، وہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، خشک سالیوں میں، طوفانوں میں اگنے والے پودے کی طرح ایک درخت کی صورت میں پروان چڑھے ہیں۔ انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تب جا کے وہ یہاں پہنچے جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بلا، اللہ اکبر۔ جناب زینب نے نظام دیا ہے، ایک اصول دیا ہے، فرماتی ہیں البلاء للولا، بلائیں آتی ہی اس پر ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ وہی جملہ ہے جو جناب زینب نے دربار شام میں فرمایا تھا، جب اس نے کہا تھا نا قل اللہم مالک الملک، دیکھو اللہ نے ہمیں ملک عطا کیا ہے، دیکھو اللہ نے ہمیں حکومت عطا کی ہے، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت بی بی نے فرمایا تھا البلاء للولا، بلائیں تو آتی ہی ان پر ہیں کہ جن کو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہمیں آزمائے۔ اور سن یزید، جسے تو حکومت کہہ رہا ہے، یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ بلائیں کب تک پریشانی آئیں گی؟ مولانا پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا میری کوتاہیاں ہیں یا بلا ہے، یعنی آزمائش ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو آئینے میں جا کے کھڑا ہو کے دیکھوں کہ کیا میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ خوب غور کر لیا، خوب تمام باتوں کو، سارے پہلوؤں پر غور کر لیا، معلوم نہیں ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو پھر یہ بلا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور آزمائش اسی سے لی جاتی ہے جو قابل ہو، جو اس قابل ہو کہ اس سے آزمائش لی جائے۔ تو مولا علی سے مدد مانگتے ہو، امام حسین سے مدد مانگتے ہو، اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر، کربلا میں علی نے اپنے بچے کی مدد خود کیوں نہیں کی؟ کربلا میں امام حسین نے خود اپنے آپ کو مشکلات سے کیوں نہیں بچا لیا؟ جو خود نہیں بچ سکے معاذ اللہ، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ انہیں جواب دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ حسین پر کوئی مشکل نہیں تھی۔ امام حسین نے تو اسے اپنی آزمائش، اپنا امتحان، بھائی کربلا نے حسین کو ڈھونڈا ہے یا حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے؟ امام حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے۔ حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ تیری خاطر کس سے جا کر لڑوں؟ فرمائے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون سے جا کے لڑو، یہ طاغی ہے۔ یعنی خود پوچھا تھا حضرت موسیٰ نے، تیری خاطر کہاں جا کے الجھوں، کہاں جا کے لڑوں، تیری خاطر کہاں جا کر اپنے آپ کو پیش کروں، کون سے مارکے میں اتروں جس میں جانا میرا تیرے لیے ہو اور تو اس سے خوش ہو جائے؟ کہاں جا کے فرعون سے لڑو۔ مصیبتوں کو مول لینا تو حسینیوں کا کام ہے، پریشانیوں کو تو مول لینا امام حسین کے چاہنے والوں کی علامت ہے۔ یہ مصیبت امام حسین کی آزمائش ہے۔ یہ مشکل کب تھی حسین کے اوپر؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی امتحان میں اور آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ سارے سال استاد سے پوچھنا، حسن بڑا اچھا شاگرد ہے، جب اسے سمجھ میں نہیں آتا تو آ جاتا ہے پوچھنے کے لیے، لیکن جیسے ہی پیپر ہاتھ میں دیا گیا، استاد وہیں موجود ہیں، اب پوچھنا عیب ہے۔ 10 منٹ پہلے تک استاد سے پوچھتے رہے، پیپر ہاتھ میں آیا، اب پوچھنا عیب ہے۔ امام حسین امتحان دے رہے ہیں۔ 5000 جنوں کا لشکر تھا حسین کی مدد کے لیے۔ 14,000 یا 24,000 فرشتوں کا لشکر تھا حسین کی مدد کے لیے۔ سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حسن کی بات یہ کہ کربلا کا یہ پورا واقعہ نبی مکرم نے اپنی زندگی میں بتا دیا، اور سنی شیعہ کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔
میں پچھلے دنوں اب ایک رسانے کے اوپر تھا، مجھے تعجب بھی ہوا کہ ایک دیوبندی عالم دین نے 5-6 قاتلان حسین جو مشہور نام ہیں، خولی، سنان، عمر ابن سعد، شمر، ان کے بارے میں بتایا کہ ہماری کتابوں میں یعنی اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور جب یہ برے انجام کو پہنچے تو آخری وقت میں یہ کہتے تھے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے حسین کو تکلیف دی ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے قاتلان حسین کا انجام، وہ کہتے ہیں جی پورا باب ہے روایات کا جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے، سب نبی بتا کر گئے، واقع کربلا حتی جزیات بتا کر گئے سرکار دو جہاں کہ کیا ہوگا کربلا کے اندر۔ امام حسین تو آزمائش دے رہے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم نے آزمائش دی ہے، امتحان دیا ہے، ایسے ہی امام حسین بھی اپنا مال دے دیا۔ ابراہیم نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد دے دی، اپنی جان دے دی۔ 3 چیزوں سے زیادہ تو آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی نا، یا مال ہوتا ہے ہمارے پاس، یا اولاد ہوتی ہے، یا جان ہے۔ مال، جان، اولاد، ان 3 چیزوں کے علاوہ تو چوتھی چیز نہیں ہے نا۔ حضرت ابراہیم نے اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، حضرت ابراہیم نے اپنی جان بھی دے دی آگ میں کود کر، حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کے گلے پہ بھی چھری پھیر دی، چھری چلا دی تھی ابراہیم نے، کٹتا ہوا گلا محسوس ہو گیا تھا ابراہیم کو، خون کا بہنا محسوس ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب پٹی کھول کر دیکھا، کیا دیکھا کہ اسماعیل برابر میں کھڑے اور ایک دمبا، ایک جانور ذبح۔ مناجات پڑھنا شروع کر دی، مناجات کرنا شروع کر دی، یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ میں نے تو اپنے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی، تو اسماعیل کو تو نے کیوں بچا لیا؟ اس کی جگہ اس دمبے کو کیوں تو نے رکھ دیا؟ آواز آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم تمہاری اس فدیے کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے، ہدایت بشر کے لیے اس سے زیادہ بڑی قربانی درکار ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ جو قرآن مجید میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سورہ صافات میں آیا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ روایات فراوان ہیں ہمارے پاس، میں نے تو علامہ اقبال کی مثال اس لیے دی کہ بعض لوگ اقبال کو زیادہ محسوس کر پائیں گے۔ وہاں ایک اسماعیل ذبح ہوا ہے، وہاں اسماعیل پیاسے نہیں تھے، یہاں ابراہیم بے وطن نہیں تھے، وہاں ابراہیم وطن سے دور نہیں تھے۔ کربلا کے میدان میں حسین مسافر ہیں، کربلا کے میدان میں ایک اسماعیل ذبح نہیں ہوا ہے، بلکہ کبھی قاسم کا پامال لاشا ہے، کبھی علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ہے، کبھی ننھے سے بچے کے گلے میں تیر ہے، کبھی اون و محمد کی لاشیں ہیں، اجرکم علی اللہ۔ سنیں گے آئندہ کی مجلسوں میں، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، کبھی سکینہ کے خشک ہونٹ ہیں۔ جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے نا، اس کا دل بھی اتنا ہی زیادہ نرم ہوتا ہے۔ کیا کسوٹی ہے کسی کے اچھے اور بڑے انسان ہونے کی؟ اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ امام حسین سے بڑا تو انسان نہیں ہے نا کوئی، لہذا امام حسین
کربلا میں کتنی تکلیفیں اور رنج اٹھا رہے ہیں. دیکھیں ایک تکلیف تو بدن کی ہوتی ہے نا، ایک تکلیف روح کی ہوتی ہے. روح تکلیف اٹھاتی ہے. یہ مجھے مارنے آئے ہیں، یہ حبیب میری وجہ سے کیوں مارے جائیں؟ یہ تو میرے دشمن ہیں، میری سکینہ کو تماچا کیوں لگے؟ کوئی جان بوجھ کر ہماری خاطر کہ کسی طرح سے ہماری اس قربانی کے ذریعے ایک نظام ہدایت مرتب ہو جائے. حادثتاً تو نہیں آئے امام حسین کربلا میں، امام تو منصوبتاً گھر سے نکلے ہیں. جب روک رہی تھیں بیویاں امام حسین کو تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. میری تو زندگی کا حاصل یہ ہے کہ میں اس منزل تک پہنچوں جس کا مجھے میرے نانا نے بتایا ہے. جب حضرت ام سلمہ نے کہا تھا کہ تمہارے نانا نے یہ خاک دی تھی مجھے اور کہا تھا جب یہ سرخ خون میں تازہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا، مجھے لگتا ہے تمہارا یہ وہی سفر ہے جس میں تم مارے جاؤ گے. تو امام حسین نے فرمایا تھا نانی ان اللہ یرا قتیلا، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. تو سنیں گے عزادارو، چند قدم آگے آ کر کہنے لگیں کان میں آہستہ سے کہنے لگیں پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. تو امام حسین نے فرمایا ان اللہ یراہن اسارا، اللہ زینب کو، سکینہ کو، ام لیلہ کو، ام کلثوم کو، رباب کو، انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. یہ جہاں جہاں جائیں گی وہاں وہاں اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گی، نظام ہدایت مرتب کریں گی. مگر جہاں امام حسین ہادی ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہیں، وہیں اسی وقت میں انسان اکمل بھی ہیں. لہذا کوئی پوچھے جب جناب سکینہ بابا سے آ کے پانی مانگتی تھی تو قلب حسین پر کیا گزرتی تھی؟ جب لا کر جناب رباب نے علی اصغر کو امام حسین پر، مولا میرا یہ بچہ پیاسا ہے، اور کیفیت جناب علی اصغر کی ایسی تھی کہ کچھ ہی دیر میں دم نکل جائے گا. 9 محرم کو مفصل بات ہوگی، لیکن آپ ذرا غور فرمائیں کہ امام فرما رہے ہیں اما ترونا کیفا یتلذا، دیکھ نہیں رہے. اب یتلذا کا ترجمہ، جب پانی مانگا نا امام حسین نے جناب علی اصغر کے لیے تو حضرت علی اصغر کو تشبیہ دی ہے مچھلی کے مرنے سے. مجھ سے ایک جوان کہنے لگا کہ ہمارے گھروں میں محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی. کیا کوئی شرعی حرام، کوئی مسئلہ ہے، حرام ہے؟ میں نے کہا نہیں، شریعت میں تو حرام نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگ بڑے ذہین، سمجھدار، عزاداری کے نظام کو مرتب کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے ہمارے رسم و رواج کے اندر امام حسین کے احساسات کو شامل رکھا ہے. ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے عزاداری ہمیں مرتب کر کے دی ہے، ذرا غور فرمائیں. یہ پنجہ ہی کیوں ہمارے یہاں لگایا جاتا ہے؟ یہ امام حسین کے ہاتھ کی شبیہ ہے. یہ ہاتھ کٹ گیا مگر جھکا نہیں، یہ بلند رہا، آج تک بلند ہے. یہ اور جگہوں پر نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں. یہ جو عزاداری کو مرتب کیا ہے جن لوگوں نے، جن بزرگوں نے، اس میں بہت بڑا کردار میر انیس کا، مرزا دبیر کا ہے. بہت بڑا کردار لکھنؤ اور اودھ کا اور حیدرآباد کا ہے. بہت بڑا کردار دہلی کا ہے. بہت بڑا کردار ہمارے ان خطوں کے اندر عزیزان گرامی، یہ سندھ کے بعض علاقے جیسے حیدرآباد اور خیرپور کا ہے. یہاں باقاعدہ عزاداری کی تنظیم اور ترتیب میں محنتیں ہوئی ہیں. یہاں باقاعدہ منصوبے کے تحت عزاداری کے رسم و رواج کو ترتیب دیا گیا ہے. یہی لے لیجئے کہ پہلی محرم کو کس کا ذکر ہوگا، دوسری کو کس کا ہوگا، تیسری کو کس کا ہوگا. 4 محرم تک اصحاب کے تذکرے ہوں گے، 5 سے شہزادوں کی باتیں ہوں گی. جی 6 کو پھر کسی ایک بنی ہاشم کے عظیم مجاہد کا ذکر ہوگا.
7 کو پھر کسی اور مجاہد کا ذکر ہوگا. جی رواج ہے نا, 8 کو مخصوص ہے پوری بر صغیر میں, حتیٰ ایران عراق میں, کہ سب ایک ہی کو پکاریں گے, وہ ہے عباس. ورنہ 8 محرم کو تو حضرت عباس شہید نہیں ہوئے. ساری شہادتیں تو عاشور کے دن ہوئی ہیں نا. اور پھر ان 10 دنوں میں جب ان شہداء کا تذکرہ ہو جائے گا تو پھر اس تنہا مسافر کو روئیں گے, وہ جو کربلا میں سارے جنازے اٹھا چکا اور اب کوئی نہیں تھا جو اس کا لاشا اٹھائے. جب جناب عباس کے سر کو امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا تھا نا, تو حضرت عباس نے سر ہٹا دیا تھا. امام نے پھر محبت سے سر کو اپنی آغوش میں لے کر بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھنے لگے, پھر سر ہٹا دیا. تو امام نے پوچھا تھا, عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمایا, ایک جواب حضرت عباس نے دیا, دوسری تحلیل علامہ نقن صاحب کی ہے, ان کا بیان بھی موجود ہے. حضرت نے فرمایا, مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے, یہ سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ علی اصغر کے لیٹنے کی جگہ ہے. کہاں مجھ غلام کا سر اور کہاں زانو ہے حسین. نقن صاحب فرماتے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے, مولا ہٹا رہے ہیں سر, مولا عباس مولا حسین کی گود سے آغوش سے سر ہٹا رہے ہیں, ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ میرا سر تو حسین کی آغوش میں, کچھ دیر بعد یہ سر کہاں ہوگا, حسین کا سر کہاں ہوگا. اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ آج 7 محرم ہے. ہمارے یہاں کی رسم ہے, ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ آج ہم ایک یتیم کا ذکر کرتے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. بظاہر 11 یا 13 سال کی عمر ہے حضرت قاسم کی. شب عاشور امام حسین خیموں کے درمیان سے گزرے تو عجیب آوازیں آئی ہیں. ایک خیمے سے آواز آئی, ایک ماں اپنے 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے. اونو محمد, کل تمہیں ماموں پہ جان قربان کرنی ہے. دیکھو, ایک میری جانب سے, ایک اپنے بابا کی جانب سے, اور کوئی کوتاہی نہ رہ جائے. اور دیکھو, علی اکبر کے جانے سے پہلے جاؤ گے, دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم مار دیا جائے اور تم زندہ رہ جاؤ. یہ وہ مفہوم ہے جو جناب زینب اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں. امام نے ایک مرتبہ آفرین کہا, مرحبا کہا. 2 قدم آگے بڑھے تو ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی, سن رہے ہیں آپ, ایک ماں جھولا جھلا رہی تھی. اے میرے لال, تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے ہیں, تم کیسے جاؤ گے کربلا کے میدان میں؟ عجب نہیں, میرے مولا حسین نے فرمایا, او رب آپ, تیری قربانی تو سب سے بڑی قربانی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. رونے کا دن ہے, 7 محرم ہے. میرے مولا کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے میں ایک بی بی کی آواز آئی جو علی اکبر سے باتیں کر رہی ہیں. کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے سے ایک بیوہ کی آواز آ رہی تھی جو اپنے بچے قاسم سے بات کر رہی تھی. قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی عورت ہوں, قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی عورت ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تربیت پر سوال اٹھ جائے کہ اس ماں نے تربیت اچھی نہیں کی. بیٹا اپنی وفاداری کا حق ادا کرنا, اور اے میرے لال ایسے قربانی دینا کہ تمہاری قربانی کو تمہارے چچا یاد کریں. عزادارو آپ رو رہے ہیں, 2 بدن کربلا میں پامال ہوئے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تکلف نہیں کریں گے. 2 بدن کربلا میں پامال ہوئے ہیں. ایک بدن قاسم کا بدن ہے اور ایک بدن امام حسین کا بدن ہے, مگر دونوں میں ایک فرق یہ ہے, ایک زندگی میں پامال ہوا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور ایک شہادت کے بعد پامال ہوا ہے. آتے ہیں چچا کے سامنے, چچا مجھے جانے کی اجازت دیجئے, چچا مجھے قربانی کا موقع دیجئے.
اور امام حسین یہ کہہ کر لوٹا جاتے ہیں تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو۔ آج کی اس مجلس میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کو بھی پرسا دوں گا، حضرت عبداللہ شاہ غازی کو بھی پرسا دوں گا، حضرت قاسم کے بھائی کے پوتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ ہماری تو کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہماری یہ مرکزی جلوسوں کو ان کے مزار پہ جا کے ختم ہونا چاہیے تھا۔ اس پورے خطے میں ہندوستان پاکستان میں ان سے بڑا امامزادہ نہیں ہے۔ آج 7 محرم کو انہیں بھی پرسا دیجئے، اور اگر کسی کا وہاں سے گزر ہو رہا ہو تو چلے جائیے ان کی قبر پر اور حضرت قاسم کا پرسا دے کر آئیے۔ اجرکم اللہ۔ امام لوٹا دیتے ہیں بیٹا تم بیوہ ماں کا سہارا ہو، اور پھر کچھ دیر کے بعد آ کے کہتے ہیں مجھے اماں کہہ رہی ہیں قاسم جب جاؤ گے جب علی اکبر شہید ہو جائیں گے۔ لیکن امام حسین جب لوٹا دیتے ہیں تو اب خیال آیا کہ امام حسن نے اپنی شہادت کے موقع پر ایک تعویذ دیا تھا، ایک تحریر دی تھی کہ اسے میرے قاسم کے بازو پر باندھ دو، جب کسی مشکل میں آؤ تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ اللہ اکبر۔ دنیا تو کہہ رہی ہے یہ مشکل ہے، لیکن جناب ام فروہ کے لیے یہ مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جب کھولا تو اس میں امام حسین کے نام تحریر تھی، بھائی حسین کربلا میں نہیں رہوں گا مگر میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لو۔ اس خط کو پڑھ کر امام نے قاسم کو گلے لگایا، اتنی دیر روتے رہے کہ غش کھا کے دونوں زمین پر گرے۔ آواز دی عباس قاسم کو تیار کرو۔ جناب قاسم کو حضرت عباس اور امام حسین نے آمادہ کیا ہے، اپنے ہاتھ سے امام حسین نے امامہ باندھا ہے۔ کہتے ہیں میرے مولا نے امامے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک حصے سے امامہ باندھا، ایک حصے سے نقاب لگائی ہے۔ بعض مختل نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ نقاب اس لیے لگائی ہے کہ حضرت قاسم چہرے سے کمسن نظر آتے تھے، کمسن تھے بھی اور چہرے سے کمسن محسوس ہوتے تھے، دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے، اس کا زور بازو بتائے گا کہ کس کا پوتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ مختل کا کہنا ہے جب کٹے ہوئے سروں کو نیزے کی انیوں پر اٹھایا گیا اور شام کے بازار سے یہ سر گزارے جا رہے تھے تو ایک قیافہ شناس سروں کو دیکھ کر تبصرے کر رہا تھا۔ حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا کہ ان صفات کا حامل تھا یہ جوان۔ جی حضرت اون و محمد کے سروں کو دیکھ کر ان کی صفات بیان کرنے لگا۔ رو رہے ہیں نا آپ حضرات؟ کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ نیچے بیٹھ گیا، حضرت عباس کے سر کو دیکھ کر کہنے لگا چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، جو اس کی آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ اجر و کمل اللہ۔ پھر حضرت قاسم کے سر کو دیکھا تو اس کا جملہ ہے، مقتل کا جملہ ہے، کف القتل قمر۔ اپنے دوستوں کو آواز دے کر کہا ذرا اس سر کو بھی تو آ کے دیکھو۔ حضرت قاسم کے سر کو دکھانے کے لیے اپنے دوستوں کو بلا کے کہا دیکھو چاند کا ٹکڑا ہے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ میرے مولا حسین نے چہرے پہ نقاب لگا دی، گھوڑے پر بٹھایا تو رکابوں میں پیر نہیں آ رہے تھے، رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئی تاکہ پیر رکابوں میں آ سکیں۔ گھوڑے پر بٹھا کے روانہ کیا مولا نے حضرت قاسم کو۔ میدان کربلا میں جا کر وہ جہاد کیا ہے، ارزق شامی اور اس کے 2 پہلوان بیٹوں کو فنار کیا ہے۔ اور جب شام کے 3 بڑے پہلوانوں کو اس 11 سالہ ہاشمی جوان نے فنار کر دیا تو پھر لشکر کا حملہ ہونا شروع ہوا۔ اور جب لشکر نے حملہ کیا تو کہیں سے تیر آ رہا تھا، کہیں سے نیزہ آ رہا تھا۔ ادھر حضرت قاسم ڈھال سے خود کو بچاتے تھے تو وہاں سے تیر آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک گرز سر پر آ کر لگا تو بس ایک ہی آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا۔ قاسم زمین پر آئے ہیں اور جو آواز حسین کے کان میں پہنچی، مقتل کا کہنا یہ ہے کچھ انفرادیتیں ہیں شہادتوں میں،
ان انفرادیتوں میں سے ایک انفرادیت یہ ہے کہ جب امام حسین کو حضرت قاسم کی آواز آئی نا کہ وہ بلا رہے ہیں، تو گھوڑے پر بیٹھ کر ایسے روانہ ہوئے ہیں جیسے حسین نے حملہ کیا ہو۔ یزیدی لشکر میں آواز لگی کہ حسین نے حملہ کیا ہے، تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے اور وہاں والے گھوڑے یہاں دوڑے، اور ایک آواز آنے لگی، چچا بچائیے، قاسم کا بدن پامال ہو گیا۔ جب پہنچے ہیں قاسم کے لاشے پر، تو امام حسین نے لاشا کیسے اٹھایا ہے اس کا بیان مشکل ہے، بس گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، لاشا لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ جب بیویوں میں دیکھا تو اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی تھی، تلاش کیا گیا تو جناب ام فروہ سجدے میں سر رکھے اللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھی، یا اللہ تیرا کرم ہے، میری قربانی قبول ہو گئی، اجر و کمل اللہ۔ بہت رو لیا، بہت رو لیے، ایک جملہ سن لیجئے، بس ایک جملہ۔ حضرت ام فروہ کو لایا گیا، امام حسین سے کہنے لگی، بھائی حسین، مجھے قاسم کا کرتا چاہیے، جس کرتے میں میرا بچہ مرا ہے، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی، ایک ماں کی آرزو ہے۔ کچھ دیر بعد وہ تار کرتا، وہ چاک کرتا امام حسین نے جناب ام فروہ کو دے دیا، بی بی نے اسے سنبھال کے خیمے میں رکھ لیا۔ عزاداروں، خیمے جلے، تبرکات لٹے، یہ قافلہ شام گیا، شام سے رہائی ملی، رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے، ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، حضرت ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا، جب مدینہ پہنچی تو کہنے لگی مجھے جنت البقیع لے جاؤ۔ جب ام فروہ جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے قریب بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا، اے میرے والی، تمہارے بچے کی نشانی لائی۔ ماتم حسین۔